إلا استمعوا وهم
يلعبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن فمن ابتلي فصبر فواها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی ذات بابرکات کی جس کی مہربانی رحمت اور عطا سے معاشرے میں امن چین اور سکون ہوتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی چین سکون اور راحت اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ چین یہ سکون چھین کیوں جاتا ہے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. امن و امان کا اٹھ جانا، چین و سکون کا چھن جانا، یہ اپنی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر شریعت پر عمل کیا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک بڑی نادر روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت الحد، ایک حد کا قائم کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے. شرعی حکم پر عمل کرنا. ایک حد، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی زانی غیر شدہ کو کوڑے لگا دیے جائیں، شادی شدہ کو سنسار کر دیا جائے، کسی نے بہتان لگایا اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں، تو 40 دن کی بارش کے نزول سے بہتر ہے. اور جب برسات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی معیشت بھی سدھرتی ہے، ماحول بھی پرفضا ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک نیکی یا شرعی حکم پر عمل کرنا ایسا ہے کہ متواتر مسلسل 40 روز تک برسات ہو جو آپ کے ماحول کو بھی، آپ کی معیشت کو بھی سدھار دے اور انسان خوش و خرم رہے. تو دوسرا سائڈ اسی وقت ہم سمجھ لیتے ہیں کہ برائی، آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب بھی. ایک قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر کو چھوڑ دے. ذکر چھوٹے سے لے کے بڑا تک سارا ذکر ہے. پورے قرآن کو اللہ نے ذکر کہہ دیا ہے.
جو اس قرآن کو چھوڑ دے، جو ذکر اذکار چھوڑ دے، نماز کو بھی ذکر کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، جو نماز کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، ذکر اذکار چھوڑ دے، اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ پوری دنیا کی معیشت تنگ ہو گئی، اچھے آدمی پریشان ہو گئے، 2-2.5 مہینے تو مسلسل رہے، یہ پورا 4 مہینہ ہو گیا ہے۔ عالم کفر کو چھوڑیے، عالم اسلام کو دیکھیے، اور عالم اسلام میں مختلف گروہوں کو بھی چھوڑ دیں جن کا دعویٰ قرآن اور سنت کا، ان کی بھی حالت کیا ہے؟ کیا انہوں نے توبہ تلہ کی، اللہ سے کچھ معافی مانگی، کچھ گرائے؟ اللہ رب العالمین نے تو بڑے واضح انداز میں کہا یہ مصیبتیں نازل میں کرتا ہوں تاکہ میرے دربار پر آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، بر خشکی، بحر تری، بر سے مراد آبادیاں ہیں، بحر سے مراد سمندری راستے اور ساحلی علاقے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ کیا جی اس کا نام رکھ دیا سی ویو، بیچ ویو، اور وہاں پر کون سی برائی جو وہاں نہ ہوتی ہو؟ کیسینو کلب، شراب خانے، زنا کے اڈے سارے قائم ہیں، آبادیوں پہ بھی ہے، سمندری جہاز چلتا ہے، پورا ایک شہر کو لے کر چلتا ہے، سب کچھ اس میں ہو رہا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین نے 1441 سال پہلے، بلکہ 1450 سال، ہجری تو مدینے میں جب ہجرت کیا وہاں سے شروع ہوا ہے نا، 1450 سال پہلے اللہ نے کلام اللہ کے اندر ارشاد میں فساد فی البر والبحر، اس وقت ہو سکتا ہے آخروں میں یہ بات آئی ہو کہ بر کا فساد تو سمجھ میں آتا ہے، بحر کا فساد کیا ہوگا؟ یہ ہے بحر کا فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی ما عملوا، ان کے کچھ عملوں کی سزا ان کو دینا چاہتا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ پلٹ ہم نہیں رہے، ہم سے تو اچھے وہ باغ والے تھے کہ جنہوں نے صرف اتنی سی بات سوچی تھی کہ ابا میاں بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، صدقہ خیرات پہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے نا، میں نے قیامت والی آیت پڑھی لیکن میں اس کو فتنوں سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اپنے، اس کے مال میں، اس کے اہل میں، اس کی اپنے جان میں، اور فی جیران ہی، اس کے پڑوسیوں میں فتنے ہی فتنے ہیں۔ مقصد ہے کہ ان کے ذریعے وہ کسی گناہ میں پڑ سکتا ہے یا کوئی شرعی نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن یکفرها الصوم والصلاة والصدقہ، بھائی کوئی پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، اس کو تکلیف ہو گئی، ہمارے یہاں تقریب ہوئی، ہم نے زور سے ڈیک لگا کے اللہ کی نافرمانی کی، آج بھی ہو رہی، نافرمانی کیے جاؤ، تو ایک کے بعد ایک، ابھی ٹڈی دل آ رہا ہے، ابھی فلاں وائرس آ رہا ہے، لیکن یہ اور دوسروں کو چھوڑیے، مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے، آپ ہم نہیں سمجھ رہے، تو اللہ نے کہا تاکہ یہ میرے دربار میں آئے نہیں رہے، یہ تو ایک کے بعد ایک فتنہ آتا رہے گا جب تک ہم اپنے عملوں کو نہ ٹٹولیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب ہماری پکڑ آئی تو یہ روئے دھوئے کیوں نہیں؟ معلوم ہوا نیک اعمال اس سے بھی فتنے ختم ہوتے ہیں، اور فتنوں میں اگر پڑ بھی جاتا ہے چھوٹے موٹے یعنی گناہوں میں تو اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا وبال آیا ہے تو رو کے دعا تو مانگو، چلو ایک ہی دن ہر آدمی اٹھ جائے فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہے اللہ اس پریشانی سے نجات دے۔ 4 مہینے ہونے کو ہے، فروری کے آخر سے یہ شروع ہوا ہے، مارچ اپریل مئی جون، پورے 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ 26 تاریخ کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، 26 تاریخ کو 4 مہینے ہو جائیں گے۔
2 رکعت پڑھ لیجیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین تو ایک ماں کے سامنے جا کے آدمی عاجزی سے بیٹھ جائے سر جھکا کے کچھ نہ بولے، باپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نادم ہو گیا ہے، راضی ہو جاتا ہے. اور اگر منہ سے 2 لفظ کہہ دیتا ہے کہ معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو ماں باپ تو راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. تو پھر ایسے مہربان رب کو منانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو گناہوں کی پاداش میں وبال اور مصائب نازل ہوتے ہیں. اور جب گناہگار اس دنیا سے جاتا ہے، جس طرح نیکی کا بتایا کہ ایک نیکی ایک حد کو قائم کرنا ایسا جیسے 40 دن کی برسات ہو جائے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک فاجر شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح گئی. فرشتے تو الگ پریشان ہو رہے ہیں، کیسی بدبو آتی ہے کہ اوپر جانے ہی نہیں دیتے. لیکن اس سے انسان بھی راحت محسوس کرتا ہے. راحت، بڑا بدماش تھا، اچھا ہوا بھائی مر گیا، پورے علاقے کے ناک میں دم کر رکھا تھا. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے نا، کچھ عزیز و اقارب بھی تھے، اچھا ہوا گیا. تو ایسا بادشاہ ہے اس سے درخت حجر شجر بھی کہتے ہیں کہ اس سے راحت مل گئی. بدکار شخص جائے یا برائی معاشرے سے ختم ہو، راحت آتی ہے، خوشی فرحت محسوس ہوتی ہے. اب یہ مصائب آ رہے ہیں فتنوں کی صورت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا کیسے، یعنی بالکل 100% صحیح، ٹاکم ٹوک فٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، صبح و شام فتنے. دیکھو اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، وہ امن میں ہوگا. خیر من القائم، القاعد خیر من القائم، والقائم خیر من الماشی. اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا بہتر ہے من الساعی، دوڑنے والے سے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، امن میں ہیں. اور ایک روایت آپ سے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں تمہیں تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے. آئسولیشن بتا دیا. اور جو باہر نکل رہا ہے، جا رہا ہے، خطرہ ہے. اور زیادہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، زیادہ خطرہ ہے. اور فرمایا اسی روایت کے آخر میں کہ جو اس فتنوں کی طرف دیکھے گا، فتنے اس کو اچک لیں گے. آج کوئی مارے ڈر کے ہاسپٹل کا وزٹ بھی نہیں کر رہا کہ یار جو اس کو دیکھے گا اس کو اچک لیں گے. پہلے بتا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ 2 کان دیے اللہ نے، ایک سے سنو اور دوسرے سے نکالو. نہیں، یہ دونوں ٹیم اللہ نے لگائے کہ یہاں سے سن کر دل میں اتارو. ہماری حالت قرآن کریم بتاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم. دیکھو لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہو گیا. وقت کتنا قریب ہے؟ 14 دن لگ رہے ہیں، 4 دن لگ رہے ہیں، 10 دن پتہ ہی نہیں چلتا، 14 دن گیا. وہم فی غفلت، حالت ان کی یہ غفلت میں ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا غافل، اس کو اٹھا کے بھائی تو چونک توڑتا ہے، اچھا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلے. ہم فی غفلت معرضون. دو چیزیں، غافل بھی ہے اور پھر منہ پھیرا ہوا بھی ہے، سنتا نہیں ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے، سنتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کہتے رہ جاتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو. بھائی چلو چھوٹی رات میں مسجد نہیں جا سکتے تو گھر پہ وقت سے پڑھ لو. رمضان کو ختم ہوا، 27 دن ہو رہے ہیں. 27 دن میں کتنی نمازیں ہم نے مسجد میں پڑھی اور کتنی نمازیں اگر گھر میں بھی پڑھی تو وقت پر پڑھی؟ حساب لگاؤ. اگر ضمیر زندہ ہوگا تو انسانیت وہ شرمسار ہو جائے گا کہ یار 27 دن میں سے تو 5-4 دن ہم نے وقت پر نماز پڑھی، گھر میں پڑھی اور وقت پر پڑھی، سورج نکلنے سے پہلے پڑھے نا. تو
شیطان پیشاب بھی کر رہا ہے کان میں، پھر یہ مصیبت بھی نہیں چلے گی۔ اگر یہ ٹڈی دل تمہارے کھیت کھلیان کو اجاڑ ڈالے، قحط سالی ہو جائے گی اور بھوکے رہ جاؤ گے، تمہیں پانی نہیں مل رہا، بورنگوں کا پانی خشک ہو گیا، تو میرا اللہ تو پوچھتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا سوچ کر بتانا اگر میں تمہارا پانی زمین کی عطا گہرائیوں میں اتار دوں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کیا پانی ہے، ذرا روزہ رکھو نا، یہ اگر کسی کے رہ گئے تو پورا کر لے، 2 دن اور اس کو ملے گی یقین، تیسرا چانس دے رہے، تو گرمی کی سیزن میں بڑا مزہ ہے، روزہ رکھ لے گا نا، کہ پانی جیسی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اب روزہ کھولیں گے، پانی بھی پئیں گے، شربت بھی پئیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر میں پانی نہ پلاؤں، ہمیں یاتیکم بماء معین، یہ آب شیریں، یہ میٹھا پانی تمہیں کون پلائے گا؟ ہے کوئی؟ اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنی چاہیے۔ 4 مہینے ہونے کو ہیں، ہم نے اپنے روٹین میں کون سی تبدیلی کی؟ بے نمازی رہا، روزہ خور ہی رہا، اور دیگر برائیوں ملوث لوگ، پان بیڑی سگریٹ نوشی والے اسی میں لگے رہے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی چوری کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی چور اور عوام بھی چور، بجلی چوری کرنے والے بجلی چوری کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا؟ تو خیال کر لو بھائی، ایسا ایک اللہ رب العالمین نے جھٹکا لگائے، لیکن نہیں، پھر بھی وہ ہماری حالت کیا ہے؟ وہ قرآن پھر کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ما یأتیہم من ذکر، جب بھی کوئی نصیحت آتی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، بالکل نئی چیز آ گئی۔ اور کم لوگ اس کو جانتے تھے کووڈ-19 کو، اگرچہ پرانی بیماری یا وائرس ہے، لیکن ہمارے اس کو نہیں تھی۔ اِلَّا اسْتَمَعُوا، سنتے ہیں، پورا پڑھ لیں گے، اتنا خطرناک ہے، نہ دنیاوی طور پر اور نہ روحانی دینی طور پر اس کے جو پریکاشنز ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، ظاہری تو بات میں، پہلے باطنی تو مکمل کرو۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر امیون سسٹم بڑھ جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے 5 وقتہ نمازوں کا پابند، دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن 99.99% وہ اس کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے آتی ہے، کوئی ایک دوسرے کو کہنے والا نہیں، بھیڑ چال چلی گئی، جو جدھر جا رہا ہے جانا، اگلے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بڑے طریقے سے آپ اس کو بتا دیں، کوئی لٹ لے کے نہ پیچھے پڑے، نہیں مانتا اس کی بلا سے، وہ جائے کہیں پر بھی، لیکن بتائیے تو صحیح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذابات اور پکڑ آتے ہیں۔ تو قیامت کا وقت قریب آ گیا، اور قیامت ایک نیک آدمی کی جب روح نکلتی ہے نا، اور فرشتے جب وہ اس کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا یا رب اقم الساعہ، اللہ اب تو بس آپ قیامت قائم کر دیجئے تاکہ جنت کے مزے لے لیں، وہاں چلے جائیں گے، رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اصحاب کرام کی زیارت ہو جائے، اقم الساعہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہوتا ہے کہتا رب لا تقم الساعہ، اب تو یقین آ گیا، آگے کا معاملہ تو بڑا خطرناک، اللہ قیامت قائم نہیں کرنا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا ہوں، کب جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو قرآن سچا ہے، ما یأتیہم من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، دل غافل ہیں،
دلوں کی غفلت کا آسان علاج قرآن کی مسلسل تلاوت، پھر تھوڑا سا وقت نکال کے ترجمے سے پڑھے، دل آپ کے سیقل ہو جائیں گے، پالش، اردو کا گاڑا لفظ بولے سیقل سواد کے ساتھ، بالکل پالش ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اچھا یہ دیکھیں قیامت کی یہ آیتیں ہیں، میں نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ قیامت کے اندر کیا ہوگا، ایک افراتفری کا عالم ہوگا، ایک خوف، اور جس کے پاس بھی جائے حضرت چلیے ذرا سا سفارش کیجیے کہ جس حالت میں ہم ہیں، پسینے میں شرابور، کوئی ٹخنوں، کوئی گھٹنوں، کوئی ناف تلک، کسی کو منہ تلک آ رہا اور کوئی ڈبکیاں بھی کھا رہا ہے، اس سے تو نکلیں، اس میں جہاں جانا جائے، جان چھوٹے، چلیے نہیں بابا نہیں جا سکتے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، کیوں کہ آج کے دن رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا، لہٰذا میں نہیں جا سکتا، نفسی نفسی، یہ ہے وہ نفسی کہ مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میرے رب نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا ہے، وہ اپنی ان لغزشوں کو یاد کر کے میں نہیں جا سکتا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، کوئی اب ایسے غضبناکی کے عالم میں کون جائے گا؟ صرف ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور جانے کا انداز کیا ہوگا؟ رب غضبناک ہے، وائرس بھیج دیا ہے، وہ چاہے آپ کچھ بھی کہیں کہ سازش ہے یا کچھ بھی ہے، کسی طریقے سے بھی آ تو گیا ہے نا، وائرس آ چکا ہے، اور یہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا غضب اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب غضبناک رب کو منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پریشانی کے موقع پر تو تیز ہوائیں چلتی، آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں جی، آپ بادل آتے آپ گھبرا جاتے، بادل آتے آپ گھبرا، ہم کہاں گھبرا رہے، سن رہے ہیں دن رات اموات دیکھ رہے ہیں، نہیں جی ہے ہم تو کچھ دس سے مسیح نہیں ہوتے، کہ اللہ کے رسول تو بادل ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ وہی والے بادل نہ ہو جن بادلوں کو دیکھ کر پچھلی امت میں سے امت نے کہا ھذا عارض ممطرنا، بڑی گرمی جب بادل آ گئے برسات ہوگی، مزہ آئے گا، ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، نہیں اس میں تو وہ ہے جو تم کہتے تھے نا نبی سے کہ لیاؤ نا عذاب، نہیں مانتے لیاؤ نا عذاب، کوئی عذاب لانا ہمارا کام تھوڑی ہے، بلکہ اس کے اندر تو تیز ہوا ہے جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے گھبرا جائے کرتے تھے کہ کہیں اس میں سے پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، یا یہ آدمیوں کی طرح تم کو تیز ہوا نہ آ جائے جو اٹھا کر مارے، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، اتنی قیامت اچھا، تو وہاں پر نفسی کا منظر ہوگا، اس سے پہلے کی بات بتاؤں، نفسی تو انبیاء کرام کہیں کہ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہو، جیسے آج سب کو اپنی فکر لگی ہوئی، ایک تصویر دیکھی بڑے صاحب کوئی 60 65 70 75 کے ہوں گے، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، پتہ چلا پورے گھر والے بھاگ گئے کہ ابا کو کرونا تھا مر گئے، اب ہمیں نہ رہ جائے، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اللہ نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر بتا دیا، اب اسی آیت کو سن لیں، اب ہے کیا 10 منٹ، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اللہم اجعلنا منهم، اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازہ بنا دے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس وقت خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اس ماحول میں، اور خوشخبریاں ان کو مل رہی ہوں گی، فرشتے کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے جنت ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، غبار بھی، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس پر
یہ جو تارپولن ہے یہ مل دیا گیا ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہی کافر اور فاجر لوگ تھے، گنہگار لوگ تھے. لیکن اس سے پہلے بھاگ کیوں رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے، یہ پہاڑ وہاڑ سب ختم، سبھی زمین سب اچت ہو جائے گی، دور تک نظر آئے گا. ایک آگ نکلے گی، زمین شام کی طرف سب کو لے کر جائے گی، وہاں سب جمع ہو جائیں گے اور بہنا ہوں گے، بے لباس ہوں گے اور غیر مختون. ختنہ جو کرائے یہ ختنہ پھر واپس سے ایسے جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے ہوں گے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تو پھر یہ تو مرد عورت ہوں گے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دے دیں گے. کہا عائشہ نہیں، معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ بڑا سخت ہے. یوم یفر المرء، پھر یہ آیات نظر آئے، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں کو بھی چھوڑے گا، باپ کو بھی چھوڑے گا. اچھا مفسرین نے لکھا کیوں چھوڑے گا، کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ اچھا دونوں سائڈ بھاگ رہے ہوں گے، باپ بھی بھاگ رہا ہوگا، بیٹا بھی بھاگ رہا ہوگا. باپ اس لیے بھاگ رہا ہوگا کہ دنیا میں لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی بڑے نیک ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، لیکن آج تو پردہ اللہ نے فاش کر دیا، بھاگو کہیں میرے بیٹے نہ دیکھ لیں. بیٹا اس لیے بھاگ رہا ہوگا کہ آج ابا جی کے میں کچھ کام نہیں آ سکتا، سارے اختیارات ختم، سارے اختیارات ختم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھی اور بچوں سے بھی آدمی بھاگ رہا ہوگا. عائشہ کوئی کسی پر نظر نہیں ڈال سکے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک ایسے معاملے میں الجھا ہوا ہوگا جو اس کو پوری دنیا سے بیگانہ کر دے گا، لاپرواہ کر دے گا. اسے اپنی فکر ہوگی کہ کورونا مجھ کو نہ ہو جائے، بچو بچو بھاگو، بھاگ رہے ہیں نا. یہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر، اور اس سے بھی پہلے جب سب کو یعنی تم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سانپ سونگ گیا ہوگا، زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لے کے، دائیں ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہوز نبی علیہ السلام بھی ممبر پہ کھڑے ہو گئے، ہے نا، وہ سیڑھیوں والا ممبر تھا، صحیح والا، ایسا نہیں تھا، تو وہ ہل رہے تھے نا، پورا ہل رہے تھے اس طرح سے، میں بھی ہل رہا تھا. جب ایسا مضبوط بنایا کہ یہ زمین جنبت نہ جنبت یہ ممبر. تو 6 سال سے یہ ممبر سنت کی شکل پہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہلائے گا، پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، بادشاہت کسی ہے کوئی بادشاہ؟ آج بھی اللہ پوچھ رہا ہے. تم نے کہا کہ ہم نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، چاند پر کمند ڈال لیا جناب، زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، خلا میں جا رہے ہیں. بتاؤ کہ یہ چھوٹا سا کیڑا جو نظر نہیں آتا، دوربین سے بھی خوردبین سے نظر آتا ہے، اس کو روک لو. لمن الملک اليوم، ہتھیار ڈالیے لوگوں نے. آپ ہمارا تو کسی کھاتے میں شماری نہیں ہے. جن کو آپ بڑا کچھ سمجھتے تھے، بڑا سپر پاور، کون ہے سپر پاور؟ اللہ. لہذا پھر وہی والی بات ہے. ایک راستے میں جو شعر میں نے پڑھا، ایک عرصے سے مجھے یاد ہو گیا. کیا ڈر جو ہو ساری خدائی کی مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، ہر طرح کی مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے کہنا ہے کن، ختم ہو جا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہنا ہے موحدین کو، مومنین کو، متبع سنت نمازیوں کو، بج وقت با جماعت نماز پڑھنے والوں کو چھوڑے رکھو. جو سو کے پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا جھٹکا لگا دو. اللہ نہ کہتے یہ ویسے میں غصے میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو، جو بیچارے بعد میں بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ تو رہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، لیکن تھوڑا تھوڑا جھٹکا لگاتا ہے اللہ رب العالمین. وہ باغ والے بہتر تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جی خرچ کر رہے ہیں، ہم نہیں دیں گے غریبوں کو. اللہ نے راہ کی باغ اجاڑ دیا،
تو اب وہ بچے کہنے لگے کہ بھائی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، غلطی جو ہے وہ ہم سے ہی ہو گئی ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، سرکشی ہم نے کی. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید اب ہمارا رب اس کے بدلے میں اچھا دے دے گا، ایک اور اچھا بات دے دے گا. اب گئی پیداوار ہوگی، سب سے پہلے یتیموں اور مسکینوں کو دیں گے. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. لیکن کوئی ہے رغبت کرنے والا؟ رغبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ روٹین میں نمازیں پڑھ لینا اور بات ہے. رغبت یہ ہے آدمی بے وضو، چلو یار گرمی نہیں، وضو کرو، وضو کر لیا 2 رکعت نماز پڑھ لو، واہ واہ واہ. شان بلالی کہیں نہ مل جائے. اللہ کی یہاں کیا کمی ہے کہ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کر، یا بلال، کسی قداور گورے سرخ چہرے والے مالدار کو نہیں، کسی حسب نسب میں اعلیٰ شخص کو اپنا آواز دی. نماز کے بعد کہتے ہیں یا بلال، آئے غلام. مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کیا، پھر بھی تو کہتے تھا آہت آہت. بلال آج تو بتا، مجھے اللہ رب العالمین نے روحانی معراج کرائی ہے. یا بلال لما سبقتنی فی الجنہ انی سمعت خفقا علیک فی الجنہ، تم مجھ سے آگے آگے کیسے چل رہے تھے، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی تو ہم دیا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رب کے ساتھ آنا بڑے خوشی خوشی ہے، اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں بھائی، سارے معاملات وہیں سے سدھرتے ہیں. تو شوق سے آؤ نا. ماں باپ نے ذرا جھڑکی دی چلے گئے، یا ویسے روٹین میں دیکھ رہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہوں. ایک روٹین والے مسلمان نہ بنیے، شوق اور ذوق والے، اللہ کو منانے والے، اللہ کی رحمت کو مانگ کر لینے والے بنو نا. باپ والوں نے بھی فوراً ہی توبہ کی، ایک جھٹکا لگا، آج 4 مہینے میں اب ہماری توبہ ہی نہیں قبول ہو رہی. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. پھر پورے واقعے کے بعد اللہ نے ایک چھوٹا سا تفسیرہ بنایا ہے، چھوٹا سا، پورا باغ اجاڑ دیا نا. ایسا ہی ہوتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، پوری فیکٹری جل جاتی ہے، عرش سے فرش پر آ جاتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے آدمی. اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، کذالک العذاب، دنیا میں میرا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کاروبار میں مگن رہنے والے لوگوں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر مسجد میں آ جاتے ہیں، دل بڑا خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. محنت و مزدوری کرنے والے، اپنا پسینہ بہانے والے، تمہیں پسینے کی بو آتی ہے، تمہیں کپڑے میلے لگتے ہیں، میرے رب کو کہیں وہی روزے دار کی بو کی طرح مشک عنبر کی پسینے کی اس کی بو نہ ہو. اس کے کپڑے بھی اللہ کو بڑے اجلے اور اچھے لگتے ہوں گے، کیونکہ وہ حی علی الصلاۃ پر دوڑتا ہوا مسجد میں آیا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. باغ والوں نے بھی کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہم اپنے رب کے طرف رغبت کرتے ہیں بھائی، رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. بھائی دنیا کا عذاب ایسا ہی ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہاں تو کچھ حال حوال میں کچھ لے لیتے ہیں، لیکن آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو اللہ رب العالمین، اچھا میں نے جو روایت پڑھی تھی وہ روایت کا ترجمہ بس سن لیا اور خطبے کا وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درد پر آنے کی اور اپنے درد سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. بغیر تو رب کی توفیق کے نبی علیہ السلام لگے رہے اپنے چچا کو، ابو لہب کو، ابو طالب کو، آ جاؤ آ جاؤ. کیسا بھائی اپنا سگا چچا تھا نا، بڑا شوق تھا. اور یہ نا حریص علیکم، نبی بھی ایسا دیا جو تم پر بہت ہی لالچ کرتا ہے. چچا چچا جا رہے ہو، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بها لک عند اللہ، ایک لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. اللہ نے توفیق دی تو اللہ کی توفیق سے ہی بات بنتی. توفیق بھی مانا کرے نا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا. اردو میں مانگ لیا کرو. اور روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، جو فتنوں سے بچ گیا. ان السعید لمن جنب الفتن، سعید نیک بخت
بخت آور وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا. اور فتنوں سے محفوظ کیسے ہوئے وہ روایت میں نے بتا دی. صوم، صلاۃ، صدقہ یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. فتنوں میں اگر پڑ گئی جائے چھوٹے موٹے تو کفارہ. اور ان سے فتنے ٹلتے بھی ہیں، نیکیوں سے فتنے ٹلتے ہیں. ان صدقات تطفئ البلاء، بلاؤں کو صدقہ ٹل دیتی. تو نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. 3 دفعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو نہ بچے. ابھی 10-15 دن پہلے کوئی 9 علماء کرام فوت ہو گئے. بزرگ تھے، بوڑھے تھے. اب واللہ اعلم شاید اس وبائی مرض کا شکار ہوئے یا جیسے ایک کے بعد بڑے بڑے اچھے علماء فوت ہو گئے. تو کیا جو بچ گیا وہی سعید ہے، اور دوسرا جو اگر اس آزمائش میں فتنے میں پڑ گیا اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دین ویسے بیلنس رکھا ہوا ہر طرف سے. آپ نے بنا فرمانا تو لیا جو آزما لیا گیا فصبر، اور اس نے صبر بھی کیا فواہا، یا اس کی تو بات ہی بڑی نرالی ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے، اس کے کیا ہی کہنے. صبر ایوب بھی تو دیکھ لیا کرو نا. حضرت ایوب کی بیماری کو بھی دیکھو، طوالت کو بھی دیکھو، اور ان کے صبر کو بھی دیکھو. اللہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں، لیکن صبر کا دامن کسی حال میں بھی نہ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ نے اس کو مومن کے لیے اجر رکھا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو بھی اجر ہے. تو یہ تکالیف آتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اور وبائی امراض سے محفوظ فرما دے، اور اس وبا کو بے اللہ تو عالم اسلام سے خصوصاً اور عمومی طور پر پوری دنیا سے اس وبا کو اللہ کو ختم فرما دے، اور ہم سب کو محفوظ فرما. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. مولا کریم اپنے در پر آنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہماری خواتین کی اور بزرگوں کی سب کی اللہ کو اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله